ہیں کہ کراچی کی کامیابی اور خوشحالی اور یہاں امن اور ترقی پاکستان کے لیے ناگزیر ہے، اور یہاں خوشحالی ہو تو پورا ملک خوشحال ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہمارا تجارتی مرکز بھی ہے، لیکن ایک عرصے سے کراچی اور کراچی کے عوام مسائل سے دوچار ہے، اور ظاہر ہے گلیوں اور کوچوں کے سطح پر یہ مسائل موجود ہیں، اور اسی مسائل کے حل کے لیے ہمارے آئین نے ایک طریقہ یہی بنایا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو، تاکہ گلی اور کوچے کے سطح پر عوام کو ایک لیڈر میسر ہو جو ان کے مسائل سنے اور حل کرے۔ اسی حوالے سے کراچی میں بھی جنوری میں الیکشن ہوا تھا، اور یہ الیکشن بھی بہت بڑی محنت اور مطالبے، ایجیٹیشن اور تحریک کے بعد منعقد ہوا۔ الیکشن کمیشن نے بھی رسک لیا، حال یہ ہے کہ ان کی یہ آئینی ذمہ داری بھی ہے، لیکن چونکہ یہاں کی حکومت نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہم نے ان کو دیر آید دوسر آید کے طور پر خوش آمدید بھی کہا۔ لیکن اس الیکشن میں کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، اور ایک بہت بڑی میجارٹی نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا۔ ہمیں افسوس ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، انہوں نے الیکشن کے بعد اختیارات یہاں کے منتخب نمائندوں کو منتقل نہیں کیے۔ اس وقت نگران حکومت ہے صوبے میں، اور ریٹائر چیف جسٹس جناب باقر صاحب، جن کی بڑی اچھی شہرت ہے اور لوگ اس کو ایک اصولی آدمی کے طور پر جانتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اب تک یہ اختیارات ٹاؤن ناظمین، ٹاؤن چیئرمینز اور یو سی چیئرمینز کو منتقل نہیں کیے ہیں۔ لہذا ان کا فرض بنتا ہے کہ ٹاؤن چیئرمینز کو اور یو سی ناظمین کو اختیارات منتقل کرے، مالی اختیارات بھی اور انتظامی اختیارات بھی، تاکہ یہ شہر ترقی کرے، یہ شہر آگے بڑھے۔ اور اب تک ناظمین جو کام کر رہے ہیں، الحمدللہ جماعت اسلامی کی جتنی چیئرمینز ہے صبح اور شام لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے، بغیر اختیارات کے بھی وہ صبح و شام اس خدمت میں لگے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں آئینی مسائل بھی ہے، معاشی مسائل بھی ہے، اخلاقی اور سیاسی اور تعلیمی ایک بحران ہے، بحرانوں کے زد میں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے یہاں کبھی بھی آئین پر عمل نہیں کیا۔ یہاں الیکشن بھی ہوتے ہیں تو برائے نام ہوتے ہیں، حکومت بھی بنتی ہے تو پھر چلتے نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان اس وقت بے انتہا کرائسس کے شکار۔ گزشتہ 9 مہینوں میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، موبائل چھیننے میں، پرس چھیننے میں، کوئی پیسہ ان کے جیب سے نکالنے میں، جہاں بھی جس نے بھی مزاحمت کی ہے اس کو اسی جگہ پر ڈیر کیا ہے، اور پورے ملک میں ایک زبردست بدامنی ہے اور معاشی بدحالی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہاں جو لوگ منتخب بھی ہوتے ہیں تو دولت کی بنیاد پر، سرمایہ کی بنیاد پر، جاگیر کی بنیاد پر، تانڑدار اور پٹواری کے زور کی بنیاد پر اسمبلیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہی جاگیردار اور یہی وڈیرے اور یہی کرپٹ سرمایہ دار جب اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر عوامی مفادات کی بجائے وہ اپنی ذاتی مفادات کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں۔ پاکستان ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ 80 کے عشرے میں ہمارا جو جی ڈی پی تھا وہ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک میں بہتر تھا، لیکن آج وہی پاکستان ہے ان حکومتوں کے نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے اور مفادات کی سیاست کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے آج پاکستان کی کرنسی جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ کمزور، پاکستان کا جی ڈی پی جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ کمزور، پاکستان کے برآمدات سب سے زیادہ کمزور، اور آج بھی ورلڈ بینک کے سروے ہیں
کہ پاکستان میں اس وقت مزید 90 لاکھ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے، اور اسی طرح اس وقت شرح غربت یہاں 40% سے زیادہ ہو رہا ہے۔ فی کس آمدنی میں مسلسل کمی اور مسلسل معاشی بدحالی سے ہماری قوم اس وقت دوچار ہے۔ یہ جو بحران ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وسائل کی کمی ہے، اصل میں مس مینجمنٹ، کرپشن، بد انتظامی، خراب طرز حکمرانی اور مفادات کی سیاست کی وجہ سے آج ہماری تجارت بھی ختم ہو رہی ہے اور ہماری معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ میں عرض کروں کہ گزشتہ دنوں افغانستان کے وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے۔ حال یہ ہے کہ وہاں 45 سالوں سے ایک جنگ برپا ہے اور چند دن ہو گئے کہ وہاں امن قائم ہو گیا ہے، لیکن اس تھوڑے سے عرصے میں خود ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ ستمبر کے مہینے میں افغانستان کی کرنسی نے 9% ترقی کی ہے اور ہم سے 3 گنا افغانی بہتر ہے۔ حتیٰ کہ نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی کرنسی ہم سے بہتر ہے، انڈیا کی کرنسی ہم سے بہتر ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ وسائل کی کمی تو وجہ نہیں ہے، یہاں تو معدنیات سے مالا مال پاکستان ہے۔ 1000 کلومیٹر ساحل پاکستان کے ساتھ موجود ہے، یہاں زرعی زمینیں موجود ہے، یہاں ریکوڈک کے مقام پر سونے کے ذخائر موجود ہے، زمرد کے کانیں موجود ہے، یورینیم کے 1000 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ 5 دریاں پاکستان میں موجود ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ غربت ہے، سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں کراچی میں ہوں، کراچی کی بات کروں، یہاں کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے، اور آج بھی یہاں گھوم پھر کر آپ دیکھیں کہ سڑکیں منجداروں کی کنڈرات کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں کے الیکٹرک نے جس طرح عوام کو ایک مصیبت میں ڈالا ہے، یعنی آج بھی 4.34 روپیہ فی یونٹ بجلی کی قیمت میں انہوں نے اضافہ کیا۔ کس کی اجازت سے کیا؟ کس کیبنٹ میں فیصلہ ہوا؟ کس ایوان میں فیصلہ ہوا؟ کس کی مشاورت سے فیصلہ ہوا؟ عجیب مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئلہ موجود ہے اور آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ آپ دور دراز ممالک سے کوئلہ درآمد کریں گے اور پاکستان کی حکومت اس کو خریدے گی۔ اس طرح تیل کے ذریعے تیل درآمد کریں گے اور ڈالر میں ہم ان سے خریدیں گے۔ حال یہ ہے کہ پاکستان میں اپنا الحمدللہ سولر کی صورت میں 30 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہاں 3 لاکھ ہوا کے ذریعے، ونڈ کے ذریعے میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہاں 1 لاکھ سے زیادہ میگا واٹ بجلی پانی کے ذریعے بنانے کی گنجائش موجود ہے، لیکن مسلسل کچھ نامعلوم لوگ ہیں فیصلے کرتے ہیں اور عوام پر وہ امپوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ میں عرصے سے سنتا ہوں کہ یہاں گرین لائن بن رہا ہے، یہاں اورنج لائن بن رہا ہے، یہاں ریڈ لائن بن رہا ہے، یعنی اس شہر کو 35,000 بسیں کی ضرورت ہے، 35,000، لیکن اس وقت صرف 250 بسیں ہیں۔ اور لطیفہ اور تماشا یہی ہے کہ ان میں سے 4 کو لے کر کہیں ایک علاقے میں اس کا افتتاح ہوتا ہے، کبھی دوسرے علاقے میں اس کا افتتاح ہوتا ہے، اور اسی طرح مسئلہ جو کہ تو موجود ہے۔ تو جماعت اسلامی نے جنوبی پنجاب سے تحریک کا آغاز کیا، پھر 3 دن ہم نے پشاور میں دھرنا دیا گورنر ہاؤس پر، 3 دن ہم نے دھرنا دیا لاہور میں گورنر ہاؤس پر، گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ہم نے دھرنا دیا، اور جماعت اسلامی نے 6 اکتوبر کو گورنر ہاؤس سندھ پر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم حکومت سے یہی چاہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں یہ اضافہ واپس لے، اور آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہو گئے ہیں ان کو ختم کرے۔ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور حساب کتاب کیا جائے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ پہ جتنا پیسہ لگایا ہے 100 گنا پاکستان کے عوام نے اس کو واپس کیا ہے۔ اصل یہ تو خود حکومت کے اپنے معلومات ہے کہ 1000 ارب اگر بجلی کی اصل قیمت ہے تو 2000 ارب ہم کیپیسٹی چارجز میں دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے
کہ 500 ارب روپیہ پاکستانی عوام لائن لاسز جو کہ حکومت کی اپنی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے ہے وہ بھی عوام پر بوجھ ڈال رہے. 550 ارب سے زیادہ وہ جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ بھی یہ عوام پر ڈال رہے ہیں. اسی طرح 220 ارب سے زیادہ مفت خورے ہیں، اور وہ مفت خورے کون ہیں؟ وہ سرکار کے اپنے لوگ ہیں. ان کے اپنے ریسٹ ہاؤسز ہیں، ان کے اپنے تانے ہیں، ان کے اپنے گورنر ہاؤسز ہیں، ان کے اپنے وزیر اعظم ہاؤس ہے، صدر کے ہاؤس ہے، اور اس طرح بے شمار ججز ہے، بیوروکریٹ ہے. تمام سرکاری ادارے جو بل ادا نہیں کرتے ان کا بوجھ بھی غریب عوام پر ڈالا جاتا ہے. تو اس طرح ہر سال 1.2 ٹریلین روپیہ عوام کے جیب سے ناجائز طریقے سے یہ حکومت نکالتی ہے اور آئی پی پیز کو دیتی ہے. لہٰذا اس ظلم اور جبر کے خلاف جماعت اسلامی نے 6 اکتوبر کو سندھ گورنر ہاؤس پر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے.